السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو ادب میں ایک سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اردو کی اہمیت۔ اردو کی اہمیت سے مراد آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے بچوں؟ جی، ہماری قومی زبان اردو جو ہم بولتے، لکھتے، پڑھتے اور سمجھتے ہیں، عام گفتگو ہم اسی زبان میں کرتے ہیں۔ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے ہماری قومی زبان کا درجہ دیا ہے، لہٰذا آپ پاکستان اور اس پاکستان سے باہر تمام دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اپنی قومی زبان اردو کی اہمیت کی وجہ سے جانے اور پہچانے جائیں گے۔ آپ کی قومی زبان اردو کہلائے گی۔ آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی بھی مقامی زبان بولتے ہوں، اپنا مطلب اور اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہمیں درکار ہے وہ اردو زبان ہے۔ بچوں، آئے اردو زبان کی تاریخ اور اس کی اہمیت پڑھتے ہیں اور اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی زبان، تہذیب اور معاشرت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک گروہ یا لشکر سے تعلق رکھنے کی بنا پر یعنی اردو کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، اس زبان کے معنی کیا ہیں؟ لشکر یا فوج کے۔ لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن میں ان کی تہذیب، معاشرت اور زبان سب الگ الگ ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ ایک لشکر یا گروہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک لشکر یا فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ شامل ہوں تو ان سب کی ایک مشترکہ زبان بن جاتی ہے، کیونکہ وہ سب اپنی اپنی زبانوں سے ملتے جلتے الفاظ بول کر ایک نئی زبان کو جنم دیتے ہیں، ایک نئی زبان کو پیدا کرتے ہیں، لہٰذا وہ زبان ان کی مشترکہ زبان بن جاتی ہے۔ اسی طرح اردو زبان تخلیق میں آئی کہ فوج اور لشکر کی، کہ اس طرح جب بہت ساری گروہ سے تعلق رکھنے کے باوجود جب لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے، لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تو وہاں جو ایک نئی زبان بنی وہ اردو زبان کہلائی۔ اب اس گروہ یا جماعت میں شامل لوگ تھے تو الگ الگ علاقوں اور زبانوں کے بولنے والے، مگر جب یہ سب مل کر ایک ہوئے تو ان سب میں ایک مشترکہ چیز جو ایک نئی ابھر کے سامنے آئی وہ اردو زبان تھی، اور اردو زبان اس طرح قائم ہوئی، لہٰذا اس زبان کی بنیاد پر وہ ایک گروہ اور ایک لشکر سے تعلق رکھتے ہوئے ثابت ہوئے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں جیسے اسی زبان کے لفظ رہے ہوں۔ اچھا، یعنی کہ اردو زبان ایسی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، مختلف زبانوں کے الفاظ کچھ اس طرح گھل مل گئے ہیں جیسے ہمیشہ سے اسی زبان کے لفظ رہے ہوں۔ ہم اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اردو معرض وجود میں آئی تو سب سے پہلے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا۔ جب اردو زبان تخلیق ہوئی، جب قائم ہوئی، جب بنی، معرض وجود میں آئی، جب بنی تو سب سے پہلے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی اردو زبان میں سب سے پہلے نظمیں لکھی گئیں۔ اردو زبان کس چیز سے ظاہر ہو رہی تھی؟ نظموں کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی۔ شروع کی نظموں میں مشکل پسندی کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اس کے ابتدائی نمونوں میں ہندی بھی ہے، فارسی بھی، پنجابی بھی تو دیگر مقامی زبانوں کا عکس بھی۔
یعنی کہ اردو زبان جب بنی تو اس کے جو ابتدائی الفاظ تھے، جو شروع کے الفاظ تھے، اس میں ہندی کے الفاظ بھی شامل تھے، فارسی کے بھی اور پنجابی کے بھی، اور اس کے علاوہ دوسری مقامی زبانوں کے الفاظ بھی شامل تھے۔ ہم اس طرح اردو زبان تخلیق میں آئی۔ ہم سنجیدگی سے کسی قوم اور مقامی زبان کا آپس میں مقابلہ کریں تو لازماً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مقامی زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے، جبکہ قومی زبان وسیع اور پوری قوم کی تہذیب اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مقامی زبان کا تعلق مخصوص علاقے یا صوبے سے ہوتا ہے اور اس حلقے سے باہر اسے سمجھنے یا بولنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، مگر قومی زبان پوری قوم کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ زبانیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو قومی اور ایک مقامی۔ قومی زبان وہ ہوتی ہے جو اس قوم کے تمام لوگ بولتے ہوں، اور مقامی زبان وہ ہوتی ہے بچوں جو اس قوم کے الگ الگ علاقوں میں بولی جانے والی زبان ہو۔ جیسے ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں، پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ سب سے پہلے سندھ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے بچوں؟ سندھی۔ اب سندھ کے ہر شہر میں، ہر گاؤں دیہات میں بولی اور سمجھی تو جائے گی، لیکن اس بات کو اس طرح کہنا کہ سندھی زبان پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح بآسانی سمجھی اور بولی جائے گی جس طرح کہ سندھ میں، تو یہ ناممکن بات ہے۔ پنجاب کے لوگ سندھی نہیں بول پاتے، نہ ہی سمجھ پاتے ہیں، اور اسی طرح نہ ہی خیبر پختونخوا کے لوگ پنجابی، بلوچی یا پھر سندھی سمجھ پائیں۔ یعنی کہ چاروں صوبوں کے لوگ ان مقامی زبانوں کو تھوڑا بہت سمجھ تو لیں گے، کیونکہ یہ سب زبانیں ملا کر ہی اردو زبان بنی ہے، تو تھوڑا بہت سمجھ تو لیں گے، لیکن مکمل طور پر انہیں گفتگو کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے مقامی زبان کو محدود اور چھوٹی زبان، مخصوص علاقوں میں بولی جانے والی زبان کہا گیا ہے کہ یہ محدود ہوتی ہے اور کم جگہ پہ، کم علاقوں پہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ قومی زبان وسیع ہوتی ہے۔ وسیع یعنی کہ بڑی ہوتی ہے، مطلب اس کی زیادہ لوگ اسے بول سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور پوری قوم کی تہذیب اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ہماری جو اردو زبان ہے بچوں، وہ پاکستان کے ہر مقامی زبان بولنے والے کو سمجھ آتی اور بولنی آتی ہے۔ یعنی کہ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، میمن، گجراتی، یہ سب لوگ اردو بآسانی بول اور سمجھ لیں گے، لیکن ایک دوسرے کی مقامی زبان کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اردو زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، لہٰذا اسی کو قومی زبان کہا گیا ہے، تاکہ قوم کے لوگ اپنے وطن، اپنے ملک کے اندر جس علاقے میں بھی جائیں گے وہ اردو زبان کو بآسانی سمجھ لیں گے۔ اچھا، مقامی زبان کا تعلق مخصوص علاقے یا صوبے سے ہوتا ہے، یعنی کہ سندھ والے سندھی، پنجاب والے پنجابی، بلوچستان والے بلوچی اور خیبر پختون والے پشتو بولیں گے، لیکن اور اس حلقے سے باہر اسے سمجھنے یا بولنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی۔ وہی بات کہ باہر کے لوگ، ان علاقوں سے باہر کے لوگ یہ زبانیں زیادہ نہیں سمجھ سکتے، مگر قومی زبان یعنی کہ اردو زبان وہ زبان ہے جو پوری قوم کو سمجھ آتی ہے، پوری قوم کے جو خیالات اور احساسات ہیں ان کی ترجمان ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس علاقے اور خطے کے لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اچھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی۔ قائد اعظم کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ 4 صوبے ہوں گے پاکستان کے، اور چاروں صوبوں میں الگ الگ زبان بولی جاتی ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جو چاروں صوبوں کے لوگ بآسانی سمجھ اور بول سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اسلام کا مقدس رشتہ ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے، اسی طرح اردو بھی ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ قائد اعظم کا خیال یہ تھا، وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے اسلام کا مقدس رشتہ ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، چین، افغانستان، ایران، پشاور، یا پھر امریکہ، سعودیہ، ترکی، ایران، دنیا کے جس بھی خطے، جس بھی ملک، جس بھی سرزمین پر رہتے ہیں، وہ ایک مقدس رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔
तमाम मुसलमान एक हैं जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है। तो वो अपनी मकामी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक मुक़द्दस रिश्ते की लड़ी में पिरोए हुए हैं, वो मुसलमान कहलाएंगे। जैसे तस्बीह के अंदर 100 दाने होते हैं और फिर एक तस्बीह मुकम्मल होती है, तो वो तस्बीह की जो डोरी है, वो डोर जिसमें वो सारे दाने पिरोए हुए होते हैं, वो ही तमाम दानों को एक लड़ी में पिरोए हुए है, बनाए हुए है, मुत्तहिद किए हुए होती है। तो इस्लाम ही वो डोरी है, वो रस्सी है जो हम सब मुसलमानों को तस्बीह के दानों की तरह आपस में जोड़े हुए है। बच्चों, हम तमाम मुसलमानों की मिसाल उस तस्बीह के दानों की तरह है, और इस्लाम वो रस्सी, वो डोरी है जो उन दानों के गिर्द लिपटी हुई है और उनको जोड़ कर रखे हुए है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान भी हमारी कौमी यकजहती की अलामत है। हम एक कौम हैं, यकजहत हैं, मुत्तहिद हैं। इस बात की अलामत है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, क्योंकि हम अपने पूरे वतन में जिस किसी शहर या गांव देहात में चले जाएं, हम उर्दू ज़ुबान में ही बात करते हैं, और उर्दू को हमेशा मुसलमानों की ज़बान समझा गया है। उर्दू वैसे तो दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है बच्चों, लेकिन ये इसको बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं, इसलिए उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहा गया है। 1872 यानी कि 1872 में उर्दू हिंदी झगड़ा शुरू हुआ, यानी कि उर्दू और हिंदी ज़ुबान का झगड़ा शुरू हो गया जब बरे-सग़ीर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अलहदा अलहदा कोई वजूद नहीं था। तो 1872 सन में उर्दू और हिंदी का झगड़ा शुरू हो गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने भांप लिया कि हिंदू सिर्फ़ इसलिए उर्दू की मुखालिफत कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है। जब इन्हें इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं, तो कल कलां वो एक मुल्क में किस तरह रह सकेंगे। गोया उर्दू की हिमायत से दो कौमी नज़रिए का बीज फूटा और ये हमारी कौमी ज़बान कहलाई। अच्छा बच्चों, 1872 में उर्दू हिंदी का झगड़ा क्यों शुरू हुआ था? हिंदुओं ने उर्दू की मुखालफत की थी। ये झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था कि हिंदू चाहते थे कि बरे-सग़ीर पाको हिंद में सिर्फ़ हिंदी ज़ुबान का फ़रोग़ हो, और लोग चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान वो हिंदी ज़बान बोलें, ताकि वो भी हमारी ज़बान बोलें और इलाके में हमारी इलाका जो है बरे-सग़ीर पाको हिंद वो हिंदी ज़बान से जाना और पहचाना जाए। लेकिन उस ज़माने में क्योंकि उनको उर्दू ज़ुबान पसंद नहीं थी और वो मुखालिफत करते थे, और उन्हें लगता था कि मुसलमानों की ज़बान है, लिहाजा हमने इसकी मुखालिफत ही करनी है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने भांप लिया था कि हिंदू सिर्फ़ ये ही बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो उर्दू की मुखालफत सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों की ज़ुबान है, इसलिए वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब ये ज़ुबान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कल कलां को ये बात कैसे बर्दाश्त होगी कि हम एक मुल्क में एक साथ एक हो कर रहें। ये हर उस बात पर एतराज़ करेंगे जो हमारी हिमायत में जाती होगी और इनकी मुखालफत करती होगी। जो भी बात हमें फ़ायदा पहुँचा रही होगी, यानी मुसलमानों को जो भी बात मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा रही होगी, ये उसकी मुखालिफत कर देंगे। लिहाजा हिंदुओं और मुसलमानों के हक़ में यही बेहतर है कि ये दोनों अलग अलग रहें, ख़ित्तों में अलग अलग जगहों पे। यहीं से दो कौमी नज़रिए का बीज फूटा और ये हमारी कौमी ज़बान कहलाई। दो कौमी नज़रिया आपने पढ़ा है बच्चों। क्या आप जानते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या होता है? दो यानी कि दो अदद, गिनती में एक और एक दो। कौमी यानी कि कौमें, दो कौमी यानी दो कौमें। नज़रिया सोच, ख़याल, तसव्वुर। आपके जहन में जो भी ख़याल है या जो भी तसव्वुर है उसे नज़रिया कहते हैं। दो कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि दो कौमों का बुनियादी नज़रिया, बुनियादी सोच। दो कौमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? मुसलमान और हिंदू और मुसलमान की तरफ, कि एक कौम मुसलमान कौम है, दूसरी कौम हिंदू कौम है, और इनके नज़रियात, इनके सोच, इनके ख़यालात, इनकी तमाम तर मामलात ज़िंदगी गुजारने के, हत्ता के मज़हब, ख़याल, सोच,
ہر چیز ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہے، بالکل بھی میچ نہیں کرتی، لہٰذا یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں ایک ساتھ ایک زمین پر نہیں رہ سکتی، اور دونوں کے لیے، دونوں کے حق میں یہ بہتر ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، اور ہندو اپنے خطے، اپنی زمین پر، اپنے ملک میں اپنے خیالات، اپنے قوانین، اپنے مذاہب کی پاسداری کریں، اور مسلمان اپنے خطے، اپنی زمین، اپنے علاقے، اپنے وطن پر اپنی ذہن، اپنی سوچ، اپنے مذہب، اپنے اسلام کی بنیاد، اپنی نظریات اور سوچ کے مطابق رہیں اور چلیں، اور اپنے معاملات کے فیصلے کریں۔ لہٰذا یہیں سے دو قومی نظریے کا وجود آیا و معرض وجود میں آیا، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بحث کا آغاز ہوا کہ ہندو اپنی زمین، اپنے ملک میں اپنے رسم و رواج پر عمل کریں، ان کی پاسداری کریں، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن، علیحدہ زمین کا ہونا ضروری ہے، جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں، سنبھالیں۔ تو یہاں سے دو قومی نظریے کا بیج پھوٹا، اور یہ ہماری قومی زبان کہلائی۔ تو پھر ہماری قومی زبان اردو کہلائی، اور فیصلہ ہوا کہ تمام مسلمان جو برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں وہ اردو زبان میں بات کریں۔ بچوں، اب ہم اردو زبان کا ذکر پاکستان کے حوالے سے کریں گے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان کی مقامی زبانیں جدا جدا ہیں۔ قومی زبان اردو ہے، جو سارے صوبوں میں، چاروں صوبوں میں بولی جاتی، لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ گویا اس زبان نے ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے مضبوط رشتے میں پرو دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور عروج کا انحصار اسی زبان پر ہے۔ یہ زبان ہمارے اتحاد، اتفاق اور ایثار کا عمدہ نمونہ ہے۔ پاکستان 1973 کے دستور میں بھی اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے خلوص دل سے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے قومی زبان کی پرورش سے غفلت برتی تو اس قومی یکجہتی کو ضعف پہنچ سکتا ہے۔ جب تک کسی قوم کی زبان سلامت رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی قومی زبان فارسی محض دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ مقامی باشندوں کی زبان اردو تھی، اور یہ دونوں زبانیں الگ الگ تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں۔ بچوں، اب ہم اردو زبان کا ذکر پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، ان چاروں صوبوں میں، جو ہم نے آپ کو ابتدا میں بات بتائی تھی کہ چاروں صوبوں کی اپنی اپنی مقامی زبان ہے، اور یہ لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن ان صوبوں کے اندر بھی جو ایک زبان بولی، لکھی اور سمجھی جاتی ہے وہ قومی زبان ہے، جو چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہے، جو چاروں صوبوں میں سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ان چاروں صوبوں میں الگ الگ قومی زبان مقامی زبان ہونے کے باوجود اسکول، کالجز اور تعلیمی اداروں اور مدارس میں جو ایک زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے، اور وہی لکھی اور سمجھی بولی جاتی ہے۔ گویا اس زبان سے ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے مضبوط رشتے میں پرو دیا۔ اردو وہ زبان ہے جس نے ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے رشتے میں پرو دیا، یعنی کہ ہم سب کو ایک کر دیا۔ ہم ایک ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہماری مقامی زبان الگ ہونے کے باوجود بھی ہماری قومی زبان ایک ہی ہے، اردو ہے، جو ہم سب بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے خصوص دل سے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کا جو 1973 کا دستور ہے بچوں، اس میں بھی اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ترقی اور فروغ کے لیے خصوصی دل سے کام کریں۔ اگر ہم نے اپنی قومی زبان کی پرورش سے غفلت برتی تو اس سے ہماری یکجہتی کو
ہماری قومی یکجہتی کو ضعف یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب تک کسی قوم کی زبان سلامت رہتی ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، تاریخ گواہ ہے بچوں، یہاں تاریخ کا ذکر ہے کہ مغلیہ حکومت، جو مغل حکومت جو یہاں پر بادشاہت پہلے قائم تھی، اس کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی قومی زبان یعنی کہ مغلیہ دور کی جو قومی زبان تھی، اس دور میں لوگ کون سی زبان بولتے تھے؟ فارسی زبان۔ لیکن فارسی زبان کو محض دفاتر تک محدود کر دیا گیا تھا یا محدود ہو کر رہ گئی تھی، صرف آفس ورک اور پیپر ورک فارسی زبان میں ہوتا تھا، جبکہ اس دور کے مقامی لوگ جو تھے وہ اردو زبان بولتے تھے، جبکہ یہ دونوں زبانیں الگ الگ تہذیب کی عکاسی کرتی تھی۔ اردو زبان جو ہم آج بولتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ، اس دور کے مقامی لوگ اردو زبان بول رہے تھے، اور دفتروں میں جو زبان لکھی بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ فارسی زبان تھی۔ فارسی زبان ایران سے نکلی ہے، وہ ایرانی ثقافت کو پیش کرتی ہے، ایرانی ثقافت کو بیان کرتی ہے، اس کی عکاس ہے، اور اردو زبان مسلمانوں یعنی کہ ہمارے لوگوں کی زبان ہے۔ ایران کے لوگ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن وہ ایران کی ثقافت کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اردو ہماری زبان کو، لہٰذا یہ دونوں زبانیں آپس میں نہیں ملتی تھیں۔ ان کی تہذیب، ثقافت، مذہبی اقدار، ہر چیز جو تھی وہ نہیں، مذہبی اقدار نہیں، تہذیب اور ثقافت الگ الگ تھی دونوں کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی تہذیب الگ الگ تہذیبوں کی عکاس تھی۔ ایرانیوں کی اپنی تہذیب تھی اور مسلمانوں کی، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تہذیب مختلف تھی، لہٰذا یہ بنیاد بھی مغلیہ سلطنت کو زوال پذیر ہونے میں ایک وجہ ثابت ہوئی کہ اردو اور فارسی دو زبانیں ہو گئی تھیں، لوگ اردو زبان بولتے تھے اور دفتروں میں فارسی زبان لکھی جاتی تھی، تو کلیش کی وجہ ایک یہ بھی سامنے آئی۔ ہم نے یعنی گویا اس دور میں لوگوں نے اپنی قومی زبان کی حفاظت نہیں کی اور ان کے زوال کی ایک سبب یہ زبان کا متحد یا یکجہت ہونا نہیں تھا۔ اچھا، ہمارا فرض ہے کہ اپنی قومی زبان کی حفاظت کریں، یہ ہمارے چاروں صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، قومی زبان کی، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس سے ہماری تہذیب، ثقافت اور مذہبی اقدار کا علم ہوتا ہے، اس سے ہماری یکجہتی پروان چڑھتی ہے، اس سے علاقائی پیش صنعت کا پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے کے آداب زندگی سے واقف رکھتی ہے، اسی سے آپس میں لین دین، تجارت، سیاحت فروغ پاتی ہے۔ اس لیے اردو ہی وہ مضبوط رسی ہے جو ہمیں یکجا کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اپنی قومی زبان کی ہر ممکن حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنی قوم کی زبان محفوظ نہ رہے، اس کی نسلیں اپنے اسلاف کی وراثت کھو بیٹھتی ہیں۔ بچوں، اس سبق کے آخر میں آپ کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی مقامی زبان بولتے ہوں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی قومی زبان کی حفاظت کریں، اس کو فروغ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری قومی زبان کی، ہماری جو یکجہتی ہے، قومی یکجہتی ہے، وہ پروان چڑھے گی اور علاقائی پیشے صنعت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے آداب زندگی سے واقفیت رکھتی ہے کہ سندھیوں کے کیا آداب ہیں، کیا تہذیب ہے، ثقافت ہے، پنجابیوں کے کیا ہیں، بلوچیوں کے کیا ہیں اور پٹھانوں کے کیا ہیں، یہ اردو زبان کے بولنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آپس میں جب یہ لوگ، مقامی لوگ، علاقائی لوگ جب دوسرے علاقے کے لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں سیر و تفریح، سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اردو زبان ہی ہے جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، ورنہ ہم تو اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں چلے جائیں یا بلوچستان کے کسی علاقے میں چلے جائیں، اگر وہاں پہ تو وہ لوگ بلوچی یا پنجابی یا پھر پشتو بولتے ہیں اور ہمیں نہیں آتی ہوگی، تو ہم وہاں پر کس طرح رہیں گے؟ کھانے پینے کا، گزر بسر کا، چاہے ہم چند دنوں کے لیے ہی جائیں، ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن
قومی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے استعمال اور فروغ سے ہم دوسرے علاقوں میں اور دوسری زبان بولنے والے لوگوں سے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل، اپنے لین دین، تجارت، ہر چیز کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس لیے اردو زبان ہی وہ مضبوط رسی ہے بچوں جو ہم کو ایک کیے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں اپنی قومی زبان کی حفاظت ہر ممکن طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ جو قوم اپنی قومی زبان کو محفوظ نہ رکھ سکے، اس کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ اپنے اسلاف کی وراثت کھو بیٹھتی ہیں۔ اسلاف کس کو کہتے ہیں بچوں؟ اپنے بزرگوں کو، اپنے پچھلوں کو، جو ہمارے فور فادرز تھے، جو ہمارے جد امجد تھے، جو ہمارے پرانے تھے، باپ دادا اور ان کے دادا، ان کی جو وراثت ہے ہم اسے کھو بیٹھیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری بیس کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری روایات کیا تھیں، ہمارے بزرگ ہمیں کس چیز کی تلقین کر کے گئے تھے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم متحد ہو کر رہیں اپنے پاکستان کے جھنڈے کے تلے، چاہے ہم پنجابی ہیں، چاہے ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں یا پٹھان ہیں۔ یکجہتی اور محبت کو جتنا فروغ دیں گے اتنا ہی ہم ترقی کریں گے۔ بچوں، آج ہم نے آپ کو اردو کی اہمیت کے اوپر سبق پڑھایا، سمجھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق کی جانب چلیں گے، تو ہم اس کی مشق کا کام کس طرح کریں گے کاپی میں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی میں سبق اردو کی اہمیت کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ یہ سبق حفظ اور ریگولر دونوں بچوں کے لیے ہے۔ آپ نے اردو کی اہمیت کا ٹائٹل بنانے کے بعد اگلے صفحے پر الفاظ معنی کا کام کرنا ہے۔ آپ نے ریڈ لائن پر الفاظ معنی کا کیپشن دینا ہے، آج کی تاریخ اور دن لکھنا ہے۔ پھر آپ نے پہلا لفظ لکھنا ہے لشکر۔ بچوں، یہ کام کتاب میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ کر کاپی میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اسے کاپی میں لکھنا ضروری ہے۔ لشکر کے معنی ہے ہجوم، بھیڑ بھاڑ۔ ہجوم، بھیڑ بھاڑ، جہاں بہت سارے لوگ ہوں، جہاں بہت ساری بھیڑ ہو۔ ایثار، ایثار کا کیا مطلب ہے؟ قربانی، یعنی دوسرے کے نفع کو اپنے نفع پر ترجیح دینا، دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا، اپنے فائدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا ایثار کہلاتا ہے۔ محدود، مقررہ، مخصوص، تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ مقدس، پاک۔ یکجہتی، اتحاد، دوستی۔ ضعف، کمزوری، نقصان۔ بچوں، لشکر، ایثار، محدود، مقدس، یکجہتی، یہ اور ضعف، کمزوری اور نقصان، یہ آپ کے الفاظ معنی تھے۔ اگلے صفحے پر آپ سین جیم کا ٹائٹل دیں گے، کیپشن دیں گے اور دن اور تاریخ ڈالیں گے اور سوال جواب کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال، اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں۔ سوال نمبر 2، نظم یا نثر میں سے کس کو پہلے اردو میں اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا؟ اردو زبان جب مورز وجود میں آئی تو سب سے پہلے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی نظم کے ذریعے نظمیں لکھ لکھ کر اردو زبان کو فروغ دیا گیا۔ اگلے صفحے پر سوال نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہے، قومی اور مقامی زبان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی قومی اور مقامی زبان کا آپس میں مقابلہ کریں تو لازماً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مقامی زبان ہمیشہ محدود ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں، جبکہ قومی زبان پوری قوم کی تہذیب اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مقامی زبان کا تعلق مخصوص علاقوں یا صوبوں سے ہے،
مگر قومی زبان ہماری قوم کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اگلے صفحے پہ سوال نمبر 4 ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اسلام کا مقدس رشتہ ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے، اسی طرح اردو بھی ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اگلے صفحے پر آخری سوال ہے، اردو ہندی جھگڑا کب شروع ہوا؟ اردو کو، اس کا جواب ہے، اردو کو ہمیشہ مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا۔ 1872 سن میں اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا تو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ ہندو صرف اس لیے اردو کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ جب اتنی سی بات انہیں برداشت نہیں تو کل کلاں کو وہ ایک ملک میں کس طرح رہ سکیں گے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اگلے سوال پر الفاظ جملے کا کام ہے۔ ہم نے آپ کو کچھ الفاظ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اردو، نظم، اظہار خیال، رشتہ، حمایت، مختلف۔ بچوں، آپ نے ان کے جملے لکھنے ہیں۔ آپ پہلا جملہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یا اردو پاکستان میں بولی جانے والی زبان ہے، یا پاکستان کی قومی زبان کا نام اردو ہے۔ نظم، مجھے نظمیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، یا مجھے نظم لکھنے کا بہت شوق ہے، میں نے آج ایک نظم پڑھی، اس طرح سے۔ اور اظہار خیال، اظہار خیال کا مطلب ہے اپنی سوچ، اپنے خیال کا اظہار کرنا۔ آزاد ملک کے شہری اظہار خیال میں بھی آزاد ہوتے ہیں۔ یا آپ کو اس سے بہتر کوئی اور جملہ آتا ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ رشتہ، قومی زبان اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک رشتے میں پروئے ہوئے ہوتی ہے۔ یا رشتہ، میرا آپ سے گہرا رشتہ ہے، یا میرا انسان کا اپنے ماں باپ سے رشتہ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، یا انسان کا اپنے خدا سے رشتہ سب سے گہرا اور مضبوط ہوتا ہے۔ یا کچھ بھی آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ حمایت، کسی کی حمایت کرنا، کسی کی سائیڈ لینا۔ میری امی ہمیشہ میری حمایت کرتی ہیں۔ مختلف، پاکستان میں مختلف مقامی زبانیں بولی سمجھی جاتی ہیں۔ بچوں، آپ کو ہم نے آج الفاظ معنی، سوال جواب اور الفاظ جملوں کا کام کروایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کام کو انتہائی صاف اور خوش خط انداز میں لکھیے۔ شکریہ۔